بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک معاشرے کے ایک اہم عنوان کی طرف ہے، اہم مسئلے کی طرف ہے۔ وہ مسئلہ ہمارے خاندانوں اور ہمارے فیملیز کے ساتھ اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ وہ مسئلہ ہے مسئلہ طلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ طلاق کے اندر، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو عدت میں طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور ان کی عدت کو شمار کرو اور اپنے رب سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ اور نہ انہیں اپنے گھروں سے نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ اور نہ وہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح مسلمانوں کو پیغام اور درس ہے۔ سب سے پہلی چیز اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ طلاق وہ طلاق واقع ہوگی جو عدت کے وقت طلاق دی جائے، یعنی طہر کے وقت، حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے، بغیر کسی جماع اور بغیر کسی زوجیت کے حقوق ادا کیے بغیر طلاق دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق دوسرے نمبر پر یہ ہو کہ وہ ایک ہی طلاق دی جائے، نہ کہ ایک ہی مجلس میں کئی طلاقیں۔ اگر ایک ہی مجلس میں کسی شخص نے اپنے بیوی کو ایک سے زائد طلاقیں دی تو وہ بھی طلاق صحیح طلاق نہیں کہلائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران ہو، طہر کے دوران ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص، جو فرد انہی باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہوگی، اور ایسی طلاق کو محدثین کرام اور فقہاء کرام نے طلاق سنی کہا ہے، یعنی سنت کے مطابق۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حیض کے دوران طلاق دیتا ہے یا ایک طلاق سے زائد طلاقیں یکمشت ایک ہی بار میں کیا کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں تو ایسے شخص کا وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو نکاح، طلاق، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر ہم بجا لائیں گے تو مکمل ہوں گے۔ اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر یہ بھی عمل کیے جائیں گے تو یہ بدعتیں اور یہ سنت کے برخلاف عمل کہلائیں گے۔ اور احناف کے نزدیک، علماء احناف کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ طلاق بدعی ہے اور وہ شخص گناہ گار ہے۔ جو گناہ کا عمل انسان کرتا ہے تو وہ طلاق واقع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ، یعنی حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے، بغیر کسی مباشرت کے، بغیر کسی حقوق زوجیت کے بجا لانے کے اگر طلاق دی جائے، وہ ایک ہی طلاق ہو تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ اگر اس کے بغیر حیض کے دوران یا حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد طلاق دی گئی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت سنن نسائی کے اندر محمود بن لبید روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقام غاضبانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے ساتھ، کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟
اس کا مذاق اڑایا جائے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو اس دوران ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الا اقتلہ، کہ اللہ کے رسول کہ میں اس کو قتل نہ کروں۔ یہ 3430 ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بھی خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، باب طلاق کے اندر۔ اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق 1 طلاق ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی 3 طلاق 1 طلاق ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ طلاق دینے میں عجلت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہ یہ طلاق واقع اور رائج کی جائے، کیونکہ لوگوں نے طلاق دینے میں عجلت اور جلد بازی کرنا شروع کی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ اور جو حکم تھا یہ تعزیراً تھا، شرعاً نہیں تھا، تعزیری حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اصول بیان کر دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اصول بیان کر دیے۔ اور سنن نسائی کی حدیث نمبر جو میں نے ابھی بتائی کہ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی بار دے دیں تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی بار 3 طلاقیں دیتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کا عمل کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا ہے؟ الطلاق مرتان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الطلقتان یعنی 2 طلاقیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ اس کا مطلب ہے طلاق 1 مرتبہ دی جائے اس کے بعد پھر دوسری بار دی جائے، یعنی بار بار طلاق واقع ہوگی۔ ایک مشت آپ کتنی بھی طلاقیں کسی کو دے دیں وہ شرعاً طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے اعتبار سے واقع نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پیش کیا گیا اور وہ رکانہ صحابی کا نام آتا ہے غالباً، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیسے دی؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، ایک ہی بار دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو، یہ 1 طلاق واقع ہوئی۔ تو یہ تمام روایتیں، احادیث اور قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یعنی عورت کو عدت کے دوران جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہے بغیر کسی مباشرت کے، بغیر کسی حقوق زوجیت ادا کیے، طہر کے اندر طلاق دی جائے گی تو واقع ہوگی، اگر طہر کے بغیر طلاق دی جائے گی تو وہ واقع نہیں ہوگی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی طلاقوں کو رد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ وہ چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، چاہے طلاق ہو، وہ شریعت کے بیان کردہ طریقوں اور اصولوں کے اوپر اگر وہ عمل کیا جائے گا طلاق اور نکاح کا تو وہ واقع ہوگا۔ اگر شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے برخلاف اگر کوئی شخص طلاق دے گا تو وہ طلاق شرعی طور پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان مسائل کو صحیح معنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔